السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد اسد، آپ دیکھ رہے ہو میرا شو ایک سچ کے ساتھ۔ آج ہمارے شو میں بہت ہی پیاری شخصیت موجود ہے جو کہ ثنا خان مصطفیٰ ہیں۔ بہت سے ایسے سٹیج اور بہت سے بڑے بڑے چینل کی زینت وہ بن چکے ہیں جو آج ہمارے شو میں ایک سچ کے پلیٹ فارم پر آج ہمارے شو کی بھی زینت ہیں، جناب فرحان قادری صاحب۔ جی فرحان بھائی، آپ کو ہمارے شو میں آ کے کیسا لگ رہا ہے؟ جی سب سے پہلے تو میں ایک سچ اس پورے پلیٹ فارم کا بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے اپنے اس پروگرام میں انوائٹ کیا، مدعو کیا، تو ماشاءاللہ بہت اچھے انتظامات اور بہت اچھا لگا مجھے آپ کے اس پلیٹ فارم میں آ کے۔ جی بہت شکریہ آپ کا بھی ہمارے سٹیج پر ہمارے پلیٹ فارم پر تشریف لانا، ہمیں بھی بہت اچھا لگا۔ تو فرحان بھائی بات کچھ اس طرح ہے، آپ کو کون سا ایسا کلام ہے جس میں آپ کو بہت پذیرائی ملی اور بہت محبت ملی؟ سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہماری ویورز کی سماعت وہ کلام کریں کہ اس کے بعد اگلا پروگرام سٹارٹ کریں۔ جی اسد بھائی ماشاءاللہ، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ کلام تو بہت سارے ہیں، جی تو الحمدللہ جس کلام میں مجھے میرے شہر سے پذیرائی ملی جی وہ کلام میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا، تو آپ کی پیش نظر ہے جی کلام۔ نصیباں والیانوں یار دے دیدار ہوندے نے، نصیباں والیانوں یار دے دیدار ہوندے سبحان اللہ۔ نے، کدیوں ڈول نہیں سکدے جدے سرکار ہوندے نے، کدیوں ڈول نہیں سکدے جدے سرکار ہوندے نے، بھلا دے نہیں کدی آقا نمانی اس امت نوں، بھلا دے نہیں کدی آقا نمانی اس امت نوں، بھاویں رب نال عرشاں تے بھاویں وچ غار کیا بات فرحان بھائی، کیا بات۔ بھاویں رب نال عرشاں تے بھاویں وچ غار ہوندے نے، اور سواری کرن لئی جنوں ملن کندے محمد دے، سواری کرن لئی جنوں ملن کندے محمد دے، سبحان اللہ، کیا بات۔ اینوں کہندے نے سرداری تے انج سردار
اینوں کہندے نے سرداری تے انج سردار ہوندے نے. اور آج کا دن جو ہے یہ سیدہ کائنات آپ کے وصال کا دن ہے. میں مقطع پیش کر رہا ہوں کہ ظہیر و خوف نہیں رکھ دے حشر دے امتحان دا ظہیر و خوف نہیں رکھ دے حشر دے امتحان دا جڑے زہرا دے بچیاں دے خدمتگار ہوندے نے. جڑے سیدہ دے بچیاں دے خدمتگار ہوندے نے. نصیباں والیاں نوں یار دے دیدار ہوندے نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرحان بھائی آپ کا یہ کلام سن کے کچھ ایسا فیل ہوا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم جیسے مدینے کی گلیوں میں جھوم رہے ہیں. اللہ ہم سب کو جو اس شریف کی ہو اس کلام کے صدقے. تو میں آپ کی سماعت اور آپ کی خوبصورت شخصیت کی سماعت کچھ یہ کلام سن کے کچھ یوں کہوں گا. کالیاں زلفاں تے کنڈل چھلے چھلے نی, کالیاں زلفاں تے کنڈل چھلے چھلے نی, جگ تے بڑے بڑے سونے نے پر فرحان بھائی تو تھلے تھلے نی. تو اس کے ساتھ ہی مجھے پتا ہے, میں نے دیکھا ہے کہ آپ کو بہت اور کلام پر بھی پذیرائی حاصل ہے. تو میں میرے دل کی حسرت ہے, میں چاہوں گا کہ آپ میاں محمد بخش کا کوئی ایسا کلام میری ویورز کی سماعت کریں. کچا رنگ کچا رنگ للاری والا ہو جڑا چڑھدا لیندا رہندا. عشق تیرے دا ہو رنگ محمد وہ جڑا چڑھیا پھر نہ لیندا. عشق تیرے دا ہو رنگ محمد وہ جڑا چڑھیا پھر نہ لیندا. اور اسد بھائی اس کلام کا میں حاصل کلام شعر پیش کروں گا کہ چٹی چادر ہے عملہ والی داغ نہ لاوی جنیا حشر دے ہاڑے ہو پھر نہ آکھی ہو ربا کی بنیا
حشر دہاڑے پھر نہ آکھی ہو ربا کی بیان۔ اور اسد بھائی آج کل کے یہ پرفتن دور میں جی میں یہ جو نوجوان شخص ہیں، جی یہ جو نوجوان افراد ہیں، ان کی نظر یہ شعر پیش کر رہا ہوں کہ سونی صورت تے عاشق ہونا کی تیری دانائی، عاشق بن تو اس سونے دا جسے شکل بنائی، عاشق بن تو اس سونے دا جسے شکل بنائی۔ اور بے شک میرے عمل میں تھوڑے پر دیکھ نسبت میری منگتے آنو سلطان بنا دے، ہو میرا داتا علی حجویری، منگتے آنو سلطان بنا دے میرا داتا علی حجویری۔ اور نسبت کے حوالے سے میں شعر پیش کروں گا۔ سرکار غوث پاک کا فرمان ہے کہ جس بندے کا کوئی مرشد نہیں وہ دنیا سے اس طرح گیا جس طرح جاہل گئے۔ آپ کہتے ہیں کہ جیڑیاں بڑیاں ہو میاں آپے اڈیاں او کدے نہ چڑھن اونچائیاں، ہوئی گڈیاں یارو چنگیاں اڈیاں جڑیاں سائیاں آپ اڑائیاں، او ہوئی گڈیاں ہو یارو چنگیاں اڈیاں ہو جڑیاں مرشد آپ اڑائیاں۔ جزاک اللہ، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے۔ اچھا فرحان بھائی، آپ نے تو بہت اضلاع میں اپنی آواز کے جوہر دکھائے ہیں، یہ میں نہیں، یہ نالا اوکارا لاہور کی سرزمین جانتی ہے۔ اس کے علاوہ کون سا ایسا اضلاع ہے، کون سی ایسی جگہ ہے جہاں آپ کو اپنے کلام کے جوہر دکھائے تو لوگوں نے بہت محبت سے نوازا، وہ کون سی ایسی جگہ ہے؟ اسد بھائی ماشاءاللہ پنجاب میں تو اللہ کا شکر ہے، جس جگہ پہ بھی گئے ہیں میرے مالک نے عزتوں سے نوازا ہے۔ یقین مانے دنیا میں جتنے بھی حضور کے ثناخان حضور کی ثناخانی کر رہے ہیں، جی میں سوشل میڈیا پہ سیدھا کہتا ہوں الحمدللہ میں ان سب سے نکما ترین ہوں۔ تو اللہ نے مجھ سے اچھا پڑھنے اللہ والے نے اتنی عزت سے نوازا ہے فرحان بھائی کو، اور فرحان بھائی کوئی ایسا پنجاب، کوئی بھی ایسے 4 صوبوں میں کوئی ایسا صوبہ نہیں ہے جہاں انہوں نے اپنی آواز کے اپنے کلام کے جوہر نہیں دکھائے، اور آج ان کی زبان سے آپ کی سماعت خود ہی کریں گے، خود ہی بتائیں گے۔ اور جی تو الحمدللہ پنجاب کے مختلف اضلاع میں اور 92 نیوز اس پر بھی الحمدللہ پڑھے ہیں، اور بھی سوشل میڈیا پر کافی یوٹیوب پر کلام میرے پڑے ہوئے ہیں۔ بالکل تو میں نے دیکھی الحمدللہ یہ بس مالک کا احسان ہے۔ اس کے علاوہ میں کے پی کے خیبر پختونخوا تو وہ پٹھان کیسے دیکھتے ہوں گے، جب آپ نے کیسے سنتے کیسے سمجھ آ رہی ہوگی پنجابی کی؟ پٹھانوں کے علاقے میں جب میں گیا تو میں ادھر کلام پڑھ رہا تھا، وہ بڑا مشہور ہمارے پنجاب کا ایک مشہور ثناخان ہے احمد علی حاکم صاحب، جی ہے، ان کا بڑا ہی خوبصورت کلام ہے پنجابی کا جو مولا علی کی شان میں وہ پڑھتے ہیں۔ کوئی مشہور شعر ہو اس کا جو سماعت کرے میری ناظرین کی، کوئی ایسا مشہور؟ اچھا وہ کلام ہے مولا علی کی شان کے بارے میں
عشق علی ہے پیار علی ہے کیا بات دل ہے علی دلدار علی ہے. کیا بات. تو میں نے یہ کلام پڑھا تو ایک پٹھان میرے پاس آیا, وہ کہتے فرحان بھائی ہمیں زیادہ تر سمجھ آتی ہے پشتو کی جی یا اردو کی جی جی تو یہ جو آپ نے پنجابی کلام پڑھا نا جی کہتے ہمیں سمجھ تو نہیں ہے لیکن جب علی کا نام جو آتا تھا تو ہم جھوم اٹھے اٹھتے تھے. جو اٹھے. کیا بات. ان کا ایک ایسا ذوق کیا کہتے بات. جب علی کا نام آتا تھا تو ہمیں پیچھے کچھ اشعار کی سمجھ الفاظ کی سمجھ پنجابی کے نہ آئے, جی جی لیکن جب آپ علی کا کلام اس طرح ایک دم علی کا نام آتا تھا نا تو ایک دم سے ہمارا جو خون تھا نا وہ اندر سے جوش مارتا تھا اور ہم نعرہ لگا دیتے. کیا بات. علی کا نعرہ یہ لگا ان کی دیں. محبت کا ایک کیا انداز بات تھا. کیا بات. اچھا بھائی آپ کی یہ شہرت کے پیچھے کیا ایسا کردار ہے یا کس کا کردار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی شہرت سے نوازا؟ کس کی دعا ہے یا کیا ایسا عمل ہے؟ اسد بھائی دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص ہے نا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اگر کوئی غوث کتب ابدال کوئی صحابی کوئی اہل بیت کا جتنے بھی یہ مقامات ہیں سب کے پیچھے اگر دعا ہے نا تو والدین کی دعا ہے سب سے کیا پہلے, بات. اور سب کی کامیابی کے پیچھے والدین کی دعا ہے. تو میرے پیچھے میرے والدین کی دعا ہے اور اس کے علاوہ سب سے بڑی دعا تو یہی ہوتی ہے, لیکن اس کے علاوہ جو سادات کی دعائیں میرے ساتھ ہیں خصوص میرے پیر و مرشد حضور قبلہ آل نبی اولاد علی پیر سید سمیع اللہ شاہ چشتی نظامی ترمذی, دراصل میرے مرشد پاک وہ بھی ادھر اگی مانسیرا سے ہیں کے پی کے سے. ادھر بھی آپ نے کوئی اپنا تو جوڑ دکھایا؟ الحمدللہ ادھر ہر سال عرس ہوتا ہے تو مجھے 5 سال ہو گئے ادھر جاتے. ہر سال میں رجب کیا 9 10 اور 11 رجب چاند کی جی جی یہ 3 دن میں ادھر ہی ہوتا ہوں اور 3 دن نشستیں ہوتی ہیں اور اس مبارک کے مختلف جدھر میری حاضری ہوتی ہے. اور وہاں پر ایک بڑا خوبصورت قصیدہ مولا علی کا جی جو ہر سال جاتے ہیں تو وہ لوگوں کو پورا سال انتظار رہتا ہے. کیا بات. کئی سال یعنی کہ کئی بار جب بھی جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم پورا سال آپ کا انتظار کرتے ہیں کہ آپ نے آنا ہے, پنجاب کا ثنا خان ہمارے ادھر آ. کیا بات. تو بہت ماشاءاللہ پرجوش ہوتے ہیں. تو باقی یہی بات ہے کہ سب سے نکما ہوں کخ سے بھی ہولا ہوں, لیکن یہ میرے مالک کرم نوازی ہے, والدین کی بالکل دعائیں جی. پیچھے. یہ والدین کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں جی جی جو آپ کو اتنی دور تک لے گئی ہیں, لوگوں کی آواز بنا لے گی, آپ کی لوگوں کی آواز بن چکے ہیں. اور میرا خیال جب بھی کوئی ایسا سیمینار ہوتا ہے کچھ بھی یا کوئی 12 ربیع الاول کا موقع ہوتا ہے تو آپ کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا اور آپ اتنے بیزی رہتے ہیں. یہ تو صرف والدین کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں جو آپ کو اتنی عزت سے نواز رہا ہے. اچھا فرحان بھائی کبھی آپ کو اتنی خوبصورت پرسنالٹی پہ کبھی غصہ بھی آیا ہے؟ غصہ انسان ہے جی, انسان کو کبھی غصہ بھی آ جاتا ہے, لیکن کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو خوش رکھنے کی, جی کیونکہ جو غصہ ہوتا ہے وہ حرام ہے انسان کے لیے. تو جب غصہ انسان کرتا ہے تو وہ کلا اکیلے انسان پر ہی نہیں بلکہ اس کی پرسنالٹی اس کے پورے ہر چیز پر اثر انداز ہوتا ہے. اثر انداز ہوتا ہے. آپ یہ دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے پورے معاشرے میں زیادہ تر انسان جو ہے نا جب غصہ آتا ہے تب پریشانی آتی ہے اور پریشانی کی وجہ سے انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. کیا بات. لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنا بھی غصہ آئے نا میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھتا ہوں تو میں اپنے غصے کو بھول جاتا ہوں, اپنے غم اپنی پریشانی کو بھول جاتا ہوں. تو میں اپنے سوشل میڈیا پر بھی اپنے جو احباب دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ ایکس ایچ کے یہ پلیٹ فارم سے یہ میں بیان جاری کروں گا کہ آپ کو بھی جب بھی کوئی پریشانی آئے کوئی مسئلہ ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ایک بار درود پڑھ لیجئے گا تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی تمام مشکلات کو حل کرے گا. کمال ہے کمال ہے. اچھا محبت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھو نا جی اسلام میں بہت سے ایسے ہیروز ہم آج ہیروز بھی کہتے ہیں اور کچھ ولی اولیاء بھی ایسے ہیں جنہیں محبت ہوئی ہے, کسی کو اللہ کے ساتھ ہوئی ہے, اللہ کو اپنے رسول کے ساتھ ہوئی اور ہی رانجھے کو رانجھے کے ساتھ ہوئی. ایسے بہت سے ہیرو ہیں. آپ کو محبت کے بارے میں کیا خیال ہے, کبھی ہوئی ہے؟ اسد بھائی عشق جو ہے نا یہ ایک اللہ کا انعام ہوتا ہے. جی عشق ہونا یہ ایک چھوٹی سی بات نہیں ہے. یہ ایک عشق جس کو ہو جاتا ہے وہ اس طرح ہے کہ جس طرح اللہ کو اس کے رسول سے ہوا. کیا بات. اور کتنے اللہ کے انبیاء کرام آئے اور جس میں سے حبیب اللہ کون بنے, ہمارے نبی. یہ لقب کن کو ملا, ہمارے نبی کو. اس کے علاوہ بھی اور جتنے بھی آج تک سلاسل چلتے آ رہے ہیں عشق کے بغیر دنیا نہیں ہے. نہیں یعنی کہ آپ کو عشق ہوا ہے. تو کبھی کوئی ایسا میسج آیا یا آپ جیسے ماشاءاللہ فیمس ہے اور کبھی میسج آیا ہو یا فون آیا ہو فرحان مجھے آپ سے یہ ہے وہ, کبھی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے؟ اصل میں ظاہر سی بات ہے ہم سوشل میڈیا پر ہیں تو اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں.
لیکن ہم کوشش کرتے ہیں نظر انداز کر دیتے ہیں یا نظر انداز کرے تو اگلے کا دل ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ہم یہ کرتے ہیں کہ اگلے کا دل بھی نہ ٹوٹے. ہاں ہاں کیا بات ہے، رسپانس دیتے ہیں. اس کو رسپانس اس طرح کا ہوتا ہے نا جی جی جی. کہ اس کو پہلے بتا دیتے کہ ہم شادی شدہ ہیں. کیا بات ہے کیا بات. اچھا فرحان بھائی، آج تیسرے رمضان کی تیسرے روزے کی آج افطاری تھی، تو ہم جی. ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے ہیں. تو آپ مخیر حضرات ہیں جو اللہ کی راہ پہ جو بھی چیز تقسیم کر رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال، انہیں کیسا کرنا چاہیے، ان کے لیے کوئی میسج؟ اسد بھائی میں نا اکثر کچھ لوگوں کا کہنا کہ ہم سوشل میڈیا سے دور رہتے ہیں، لیکن میں سوشل میڈیا سے اٹیچ رہتا ہوں. اب ہماری یہ حالیہ آپ کرکٹ ٹیم کی پرفارمنس لگا لیں، وہ کہتے ہیں جی ہم سوشل میڈیا سے دور رہتے ہیں، لیکن جب سوشل میڈیا سے وہ دور رہتے ہیں انہیں نہیں پتا کہ وہ کیا برائیاں کر رہے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا پر ہر بندہ کہتا ہے کہ بھائی اس طرح کرو اس طرح کرو، لیکن جب وہ سوشل میڈیا دیکھتے ہی نہیں تو انہیں کیا پتا ہم نے غلطی کیا ہے. ہم سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، اکثر لوگ اس طرح کرتے ہیں جو بڑے بڑے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا فن خاص سمجھتے ہیں، وہ اس طرح کسی کو توڑا دیتے ہیں. 7-15-20 لوگ ہوتے ہیں جو تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں، ان کی تصویروں کو اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ میں نے ایسے دیکھے جو آہستہ سے جاتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا کہ ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ تم نیکی کرو تمہارے دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے. کیا بات. تو میرے خیال سے سب سے بہترین عمل وہی ہے کہ جو آپ بالکل چھپ کے کر لیں، کسی دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے. کیا بات. تو یہ میں بہتر اس کو سمجھتا یہ ہوں. بہت اچھا عمل ہے. اور فرحان بھائی کا کہنا تھا کہ اللہ نے آپ کو اتنی طاقت دی ہے تو کسی غریب کی مدد ہی کرنی ہے، تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ چھپ کے ایک ہاتھ دے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. تو آج کے جو بھی ہیں، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، نہ مجھے ضرورت کسی کا نام لینے کی، تو صرف ایز اے ایک میسج ہے، اگر اللہ کی راہ میں دینا ہے تو اس طرح ہی دیں جس طرح فرحان بھائی نے بولا ہے کہ ایک ہاتھ دے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. فرحان بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پلیٹ فارم ایک سچ میں تشریف لائے. میں آپ کا میزبان محمد اسد ان الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا. پاکستان زندہ باد.